ISPR کی پریس ریلیز چند دن قبل آئی ہے. یہ واضح اندیا دے رہی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں کو عمران خان سمیت فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے تفتیش کے لیے. یہ میرا ایک صحافی کے طور پر شدید خدشہ ہے. کوئی پکی خبر نہیں ہے اور نہ ہی خدا نخواستہ خواہش ہے. اس صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سویلینز کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کے بارے میں کچھ سوال جواب ہوئے ہیں. تو میں نے خصوصی طور پر صرف اس مقدمے پر فوکس کے لیے نہیں بلکہ اس پورے معاملے کو وسیع تر تناظر میں دیکھنے کے لیے ہمارے بڑے محنتی رپورٹر ہیں, کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں ہر وقت, تقریباً میرا خیال ہے سوتے بھی وہی ہیں, وسیم ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو بھائی وسیم, ہمیں بتائیے کہ آج جو کارروائی ہے یہ کب, کیسے, کس طرح اور کس نوعیت کے سوالات ہوئے ہیں, پلیز عام آدمیوں کو سمجھانے کے لیے. دیکھیے نصرت صاحب, معاملہ سویلینز کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کا ہے. سپریم کورٹ کا 23 اکتوبر کا ججمنٹ تھا گزشتہ برس کا. اب جو انٹرا کورٹ اپیلیں فائل ہوئی تھیں, آج 12 اگست ہے, تو ایک سال ہو گیا ہے ان انٹرا کورٹ اپیلوں میں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر حکم امتناع دیا گیا تھا بینچ کی جانب سے, یعنی کہ پورا ایک سال ہو چکا, لیکن ابھی وہ معاملہ جو ہے وہ زیر سماعت ہے. لیکن اب آ کر آئینی بینچ نے اس بات کا تعین کیا ہے کہ اس مقدمے کی روزانہ کی بنیاد پر سماعتیں ہوں گی. اور اگر ہم دیکھیں تو مجھے اگلے 1 سے 1.5 ہفتے کے درمیان یہ مقدمہ جو ہے وہ کسی حتمی یا منطقی انجام تک پہنچتے ہوئے نظر آ رہا ہے. اب آئینی بینچ کے سامنے 2 سوالات ہیں. سپریم کورٹ کے 23 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف تو یہ انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں. اب اس 23 اکتوبر کے فیصلے میں 2 چیزوں کا تعین کیا گیا تھا. ایک تو جو غالباً اس وقت 104 لوگ تھے جو اس وقت ملٹری کسٹڈی میں تھے 9 اور 10 مئی سے متعلق, ان میں سے جو 20 ہیں انہیں بریت مل چکی ہے. تو اب اس وقت 84 کے قریب جو لوگ ہیں وہ اس کسٹڈی میں ہیں. تو آئینی بینچ نے پہلا تعین یہ کرنا ہے کہ کیا ان کا جو ٹرائل ہے وہ ملٹری کورٹس میں ہو سکتا ہے یا نہیں. اور جو دوسرا سوال ہے وہ 23 اکتوبر کے سپریم کورٹ کے فیصلے میں اس آرمی ایکٹ کی جو دفعات تھیں, قانون کی جو دفعات تھیں جس کے تحت کسی سویلین کو ٹرائل کیا جاتا تھا, وہ بھی کالعدم قرار دی گئی تھی. تو یہ بینچ ان ایکٹ کی دفعات کو بھی دیکھ رہا ہے کہ کیا انہیں بھی بحال کرنا ہے, یا جو کالعدم قرار دیا گیا تھا وہ درست ہے. تو آج کے روز بھی اس کے اوپر ایک اہم سماعت تھی اور کچھ اہم ترین سوالات جو ہیں وہ اٹھائے گئے. ابھی تک گزشتہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ رواں ہفتے یہ تیسری سماعت تھی. ایک سماعت میں تو خواجہ حارث پیش نہیں ہو پائے. وہ جس کیس کا آپ نے حوالہ دیا, ہماری اطلاعات کے مطابق اس ہائی پروفائل کیس میں خواجہ حارث وکیل ہیں, جبکہ یہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی خواجہ حارث جو ہیں وہ وزارت دفاع کی نمائندگی کر رہے ہیں. تو آج کے روز جو مرکزی مدعا تھا اس بینچ کے سامنے, انہوں نے خواجہ حارث سے پوچھا کہ آرمی ایکٹ جو بنایا گیا تھا وہ فورسز کے اندر ڈسپلن قائم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا. تو ایک شخص جو کہ فورسز سے نہیں ہے, اس کے اوپر آپ اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں. خواجہ حارث کا اس موقع پر کہنا تھا کہ مخصوص حالات جو ہیں اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اس کا اطلاق ہو سکتا ہے. جسٹس جمال خان مندوخیل جو ہیں وہ آج فرنٹ فٹ پر تھے, انہوں نے سوالات کیے اور وہ ہمیں مطمئن بھی نظر نہیں آئے. خواجہ حارث جو کہ وزارت دفاع کے وکیل ہیں, ان کے جواب سے وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ سویلینز کو ملٹری کسٹڈی میں ٹرائل کریں گے تو ایک تو یہ جو ڈسپلن کے لیے بنایا گیا ایکٹ ہے خدا نخواستہ اس کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آئین کا آرٹیکل 8 جو کہ بنیادی حقوق کی ضمانت دیتا ہے, یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہوگی. ایون کہ خواجہ حارث سے یہاں تک سوال کیا گیا کہ اس وقت ملک میں جو سب سے بڑا ایک آفس ہے وہ بظاہر صدر مملکت کا آفس ہے. اگر کوئی شخص اس آفس پر حملہ کر دیتا ہے تو کیا اس کا ٹرائل ملٹری کسٹڈی میں ہوگا؟ خواجہ حارث کا جواب تھا کہ عام عدالت میں ہوگا. پھر ایک اور سوال کیا گیا. اچھا ہاں, پہلے بتا لیں. ہاں, ایک اور سوال کیا گیا, وہ بھی بتا دیں پھر. جی, ایک اور سوال یہ کیا گیا کہ اگر کوئی شخص جو کہ فورسز میں ہے, یونیفارم پہنے ہوئے ہے, وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے تو کیا اس کا جو ٹرائل ہے وہ بھی ملٹری کورٹ میں ہوگا؟ تو خواجہ حارث نے اگین کہا کہ نہیں, ان کا ٹرائل جو ہے وہ بھی عام عدالتوں میں ہوگا. تو جس پر بینچ جو ہے اس کی جو اب تک کی رائے سامنے آئی ہے اس میں ممکنہ طور پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو ان 84 لوگوں کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے شاید یہ بینچ اس کی اجازت نہ دے, مگر
جو ایک آرمی ایکٹ کی ان دفعات کو کالعدم قرار دیا گیا تھا جن کے تحت سویلین کو ٹرائل کیا جاتا ہے، شاید وہ دفعات بحال ہو جائے۔